کہ جگو کا بچہ آج پھر اسکول سے ابھی تک گھر نہیں لوٹا، ہر روز مجھ سے بہانے لگا کر بچ جاتا ہے۔ آج تو اسے آنے دو، آج یہ میرے ہاتھوں سے پٹے گا، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میرے لاڈ پیار نے تو اسے بگاڑ کر ہی رکھ دیا ہے۔ جیسے ہی جگو کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، جگو ہر روز کی طرح آج بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ان کی طرف جا رہا تھا کہ تبھی جگو کو کسی کے پکارنے کی آواز آتی ہے۔ جگو اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ٹونی چڑیا کے گھر تک آ پہنچتا ہے۔ جگو دیکھتا ہے کہ ٹونی چڑیا اپنے گھر کے باہر لیٹی ہوئی مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ ٹونی آنٹی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ جگو بیٹا، میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، مجھے کسی بھی طرح سے بلبل ڈاکٹر کے ہسپتال لے چلو۔ ٹونی آنٹی، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ آج میرا کرکٹ میچ ہے، اس لیے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ جگو بیٹا، میری مدد کرو، اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میں مر جاؤں گی۔ اچھا تو ٹھیک ہے آنٹی، میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ پھر جگو کسی گاڑی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ پھر جگو کسی سے بیل گاڑی مانگ کر لاتا ہے اور ٹونی چڑیا کو اس پر لٹا کر ہاسپٹل تک لے آتا ہے۔ پھر بلبل ڈاکٹر ٹونی چڑیا کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتی ہے۔ ایک طرف جگو کسی کی مدد کر رہا تھا تو دوسری طرف اس کی ماں جگو کے گھر نہ پہنچنے پر بہت زیادہ غصے میں تھی۔ تبھی جگو کے گھر جگو کا ایک دوست آتا ہے۔ آنٹی، جگو کہاں ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں، آج ہمارا کرکٹ میچ ہے۔ بنٹی بیٹا، کیا جگو تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں آنٹی، آج جگو ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں آیا، ورنہ تو ہر روز وہ اسکول کے بعد سیدھا ہمارے پاس کھیلنے کے لیے آتا ہے۔ اچھا، تو یہ جگو کا بچہ اگر تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ گیا کہاں؟ اب تو مجھے اس پر اور بھی زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ اچھا آنٹی، اگر جگو گھر نہیں ہے تو پھر میں جا رہا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ٹونی چڑیا کا شوہر بھی ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ بھولا انکل جی، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ جگو بیٹا، کیا ٹونی کو تم ہسپتال لے کر آئے ہو؟ جی بھولا انکل جی، میں ہی ٹونی آنٹی کو لے کر آیا ہوں۔ جگو بیٹا، ٹونی کی جان بچانے، اسے بر وقت ہسپتال لانے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ بھولا انکل جی، مجھے اب گھر چلنا چاہیے، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ پھر جگو ہسپتال سے سیدھا اپنے گھر آتا ہے۔ مل گیا تمہیں وقت، آ گئے تم سیر سپاٹے کر کے۔ امی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اچھا، ایک تو تم گھر لیٹ آئے ہو اور پوچھ رہے ہو کہ امی تم غصے میں کیوں ہو؟ رک جگو، آج تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ امی، میری بات تو سنیں۔ نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ گوری کبھی جگو کی بات سنے بغیر ہی اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ رات ہو جاتی ہے، بھولا چڑا گوری کبھی کے گھر آتا ہے اور ان کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ تبھی گوری کبھی گھر سے باہر آتی ہے۔ بھولے بھائی، خیریت تو ہے؟ اتنی رات کو کیسے آنا ہوا؟ گوری بہن، میں مٹھائی لے کر آیا ہوں، ٹونی نے انڈا دیا ہے۔ اگر آج تمہارا بہادر بیٹا جگو ٹونی کو ہسپتال وقت پر نہ پہنچاتا تو آج شاید میں ٹونی کو اور اپنے انڈے کو کھو دیتا۔ پھر گوری کبھی گھر کے اندر آتی ہے اور اپنے بیٹے جگو سے کہتی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے آج تمہاری بات سنے بغیر ہی تمہاری پٹائی کی۔ امی، اب تو آپ کو سچ پتا چل گیا ہے نا کہ آج میں کھیلنے نہیں بلکہ میں ٹونی آنٹی کی مدد کرنے گیا تھا۔ ہاں میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں، آج کے بعد میں کبھی بھی تمہاری پٹائی نہیں کروں گی۔ امی، آپ مجھ سے معافی مت مانگے، معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے۔ میں نے آپ کو بہت ستایا، اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد فوراً میں کھیلنے کے لیے چلا جاتا تھا، مگر آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، اسکول سے سیدھا گھر آؤں گا اور من لگا کر پڑھائی کروں گا۔ شاباش میرے بیٹے، تم بہت بہادر ہو، آج تو نے اپنی ماں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ چلو بیٹا جگو، بھولے انکل تمہارے لیے مٹھائی لے کر آئے تھے۔ مٹھائی؟ ارے واہ، یہ تو میری فیورٹ ہے۔ پیارے دوستو، ہماری اس کہانی کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔